چھٹی آیت، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی، وہ گوگائی اور خود سر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑا، چوما اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی، سلامتی کے قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں۔ کئی چرچ میں ایسی عورتیں، کئی چرچ میں ایسی لڑکیاں، سلامتی کی قربانیاں بھی، ورشپ بھی، گند بھی، گناہ بھی، کئی چرچ کے اندر ایسے لڑکے۔ میں نے نظریں ادا کی ہیں، اس لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں، سو تو مجھے مل گیا۔ ہر کوئی جو آپ سے کہتا نا میں تجھے پیار کرتا ہوں، نو سوری، وہ جھوٹا، وہ غلط ہے، اس کا مقصد غلط ہے۔ آپ کا باپ بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار گلیچے اور مصر کے سوت کی دھاری دھار کپڑے بچھائے ہیں، میں نے اپنے بستر کو مور اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے، وہ اپنے 7 روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا، وہ اپنے لبوں کی چاہ پلوسی سے اس نادان نوجوان لڑکے کو بہکا لیتی ہے، وہ اس کے پیچھے ہو لیتا ہے جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا وہ اس کے جان کے لیے خطرہ ہے۔ خطرہ ہے وہاں پر۔ آگے لکھا ہے اس عورت کا گھر پتال کا راستہ ہے، جس طرف مرد جا رہے، نوجوان جا رہے، اس عورت کا گھر پتال کا راستہ ہے، موت کی کوٹھڑیوں کو اس کا راستہ جاتا ہے۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ کیا فہم بلند آواز سے بول نہیں رہا؟ کیا خدا آج بات نہیں کر رہا؟ اس کا راہ موت کا راہ ہے، پتال کا راہ ہے۔ خدا کلام کر رہا، خدا بات کر رہا ہے۔ وہ عورت یوسف کو ننگا کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا پیراہن چھوڑ کر وہاں پر بھاگ گیا۔ آپ کا پیراہن رہ جائے تو رہ جائے، آپ کا کردار نہیں رہنا چاہیے۔ تیرا کردار لکھا، تیرا لباس سفید رہے، تیرا لباس سفید رہے، تیرے سر پر چکناہٹ رہے۔ یہ چرچ کے لیے بات ہے، یہ چرچ کے لیے کلام ہے، لیکن وہ یوسف کو ننگا نہیں کر سکی۔ ایسے مرد بھی ہیں جو کہتے ہیں نو میم، ہاں کی جگہ ہاں بائبل میں لکھا ہے اور نہ کی جگہ نہ کیا ہے، نو۔ میں زنا کے لیے نہیں بلایا گیا، میں اپنے کپڑے اتارنے کے لیے نہیں بلایا گیا، میں خدا کا جلال یہاں پر ظاہر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اور نوجوانوں، ایسے نوجوان، یوسف کے بارے میں لکھا وہ ایک پھلدار پودا ہے، اور یوسف نے اس عورت کو کہا نو، یہ میری اسائنمنٹ نہیں، یہ میرا بلاوا نہیں، بلکہ میرے بلاوے کے خلاف ہے، میں ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا خدا دیکھتا ہے مجھے۔ اور وہ بڑے زبردست لفظ استعمال کہتا، بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں، میں بھلا کیوں ایسی بڑی بدی کروں، یہ بڑی بدی ہے۔ وہ اپنا پیراہن چھوڑ گیا، لیکن ننگا وہاں پر نہیں ہوا۔ کون ننگا کرتا ہے اور کون کپڑے پہناتا، میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے وہ وہاں سے بھاگا اپنے پیراہن کو چھوڑ کر۔ بھاگے گناہ کی جگہ سے، بھاگے زناکاری کی جگہ سے، بھاگے جوئے کی جگہ سے، بھاگے رشوت کی جگہ سے، بھاگے جھوٹ کی جگہ سے، بھاگ اپنی جان بچانے کو، بھاگ۔ یہ کئی نسلوں کا معاملہ، یہ تیرے خاندان کا معاملہ، یہ تیری بیٹی کی برکت کا معاملہ، تو بھاگ۔
اس جگہ پر نہ رہ جہاں پر گناہ ہے، تو بھاگ۔ یہ تیری انوائنٹنگ کا معاملہ ہے، یہ تیرے مسح کا معاملہ ہے، یہ تیرے خدا کی عزت کا معاملہ ہے۔ گناہ کی جگہ سے بھاگیے چرچ، کیونکہ تیرا بلانے والا پاک ہے۔ ویسا پاک بن جیسے تیرا بلانے والا پاک ہے۔ سمسون نہیں بھاگا، سمسون کپڑے اتارتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسا چلا گیا، اور جب مسا گیا اس کی آنکھیں نکال لی گئی، پروفیٹک ویژن نہ رہی، اب دیکھ نہیں سکتا، اور بعد میں لکھا وہ ان کے لیے کھیل تماشے کرنے لگ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، سنیے گا غور سے، اگر آپ پرستار ہیں، اگر آپ چرچ ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، آپ مسا کے ساتھ، آپ خدا کی حضوری کے ساتھ کھیلیں گے، سنیں، اندھے ہو جائیں گے۔ لکھا تو اندھا ہے، تو خوار ہے، تو کمبخت ہے، تو ننگا ہے، مجھ سے سفید پوشاک لے لے، خداوند یہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ جوکر بن گیا، اور ان کے لیے کھیل تماشے کا اب اسے پتہ نہیں ہے، جس سے وہ ڈرتے تھے حضوری سے۔ جب میں اور آپ کہتے یہاں خدا کی حضوری ہے، اپنے وعدہ کے مطابق 2 یا 3 کے درمیان وہ ہے۔ اگر آپ یہاں گندی نپاک سوچیں لے کر، گندے موٹیوز لے کر آئے ہیں، آپ خدا کی حضوری سے کھیل رہے ہیں، اندھے ہوں گے، غلامی میں۔ دیکھیں انہوں نے اس کو بیڑیاں پہنا دی جس سے ڈرتے تھے، اس کو زنجیریں پہنا دی۔ جب مسا سے، خدا کی حضوری سے میں اور آپ کھیلتے ہیں، پاک بنو، تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، اور بلڈنگ سے کافی لوگ بھاگ رہے تھے، اور پولیس آئی، اور پولیس آفیسرز آئے، کافی گاڑیاں آئیں، اور وہ جو فائر بریگیڈ ہوتی ہے وہ بھی آئے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اور جو پولیس افسر تھے وہ اس بلڈنگ کی طرف بھاگ رہے تھے، اور بلڈنگ سے کچھ لوگ ادھر کو بھاگ رہے تھے۔ اور وہ کہہ رہے تھے بھاگو، آگ لگ گئی ہے، اپنی جان بچانے کو بھاگو۔ کچھ جو سپاہی تھے وہ اندر بلڈنگ کے اندر چلے گئے، اور وہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، اور کچھ سپیکر پر کہہ رہے تھے بھاگو، یہ تیری جان کا معاملہ ہے، آگ بلڈنگ میں لگ چکی ہے۔ یہ پادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے بھاگو، نکلو، خداوند یسوع مسیح جلد آ رہا ہے، آگ انتظار کر رہی ہے۔ امیر آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، روز اچھے کپڑے پہنتا ہے، لکھا ہے شان و شوکت سے رہتا ہے، لکھا ہے وہ اپنی مرضی سے مہین کتانی کپڑے پہنتا ہے، وہ شو بازی کر رہا تھا اپنے کپڑے پہ، اور ایک غریب اس کے دروازے کے سامنے جو تھا وہ ڈالا گیا تھا، اور وہ اندر اس کو روٹی کی میز دیکھتا ہے، وہ روٹی کے ٹکڑے دیکھتا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں پہنائے اس نے اس کو دیے، اور اس کے کتے آ کر اس کو چاٹتے ہیں۔ لیکن ایک دن آیا، امیر بھی مر گیا، غریب بھی مر گیا۔ یہ ایک دن آئے گا جب آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی اور میں بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ دوسرا سین کیا تھا؟ اس کو فرشتے لینے کے لیے آئے، لیکن اس کا بس یہی لکھا ہے کہ وہ دفن ہوا اور دفن ہوا۔ تیسرا سین کیا ہے؟ جو امیر آدمی ہے اس نے ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلی، بائبل میں لکھا اس کی آنکھیں کھلی، اس نے اپنے آپ کو شولوں میں دیکھا، اس نے اپنے آپ کو آگ میں دیکھا۔ آج پادری کہہ رہے ہیں آگ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ناپاکی چھوڑ دیں، گندی شہوتوں کو چھوڑ دیں، گندی پرانی خواہشوں کو، انسانیت کو اتار دیں۔ اور اس امیر آدمی نے اس دن نہیں سنی، ایک دم جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شولوں کے اندر دیکھا، اس نے اپنے آپ کو آگ کے اندر دیکھا۔ کہتا ہے اس کو بھیج، پانی میں سرا انگلی کا ڈبو کر میری زبان کو تر کر دیں، میں یہاں تڑپ رہا ہوں، میں یہاں تڑپ رہا ہوں، میں یہاں شولوں میں تڑپ رہا ہوں۔ ایک دن خدا نہ کرے اگر میں اور آپ گناہ میں، ناپاکی کی حالت میں مر گئے، میں اور آپ اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جہاں پر مقدسین ہوں گے، جہاں پر یسوع ہوگا، جہاں پر برا ہوگا، جہاں پر نالا نہ درد نہ آنسو نہ بیماری کوئی ہوگی۔ اگر میں اور آپ گناہ میں ناپاکی کی حالت مر گئے تو پھر میں اور آپ بھی ایک دن چیخ رہے ہوں گے، ایک دن پکار رہے ہوں گے، میں شولوں کے اندر ہوں، میرا بدن جل رہا ہے، میں یہاں پر مر رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھلے اور وہاں پر آپ کسی سیاستدان کو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے خاندان کا کوئی وہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پر، لیکن جہنم میں سے پھر نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج بھاگیں گے تو پھر کل کو جہنم میں نہیں ہوں گے، آج نکلیں گے بابل سے، آج نکلیں گے مصر سے، کل کو جہنم میں نہیں ہوں گے۔ جہنم مستقل جگہ ہے، جہنم عارضی جگہ نہیں ہے، وہ آگ جلتی رہتی ہے، وہ شعلے جلتے رہتے ہیں، بدن وہاں پر جلتا رہتا ہے۔ آپ ڈاکٹرز کو وہاں پر دیکھیں گے، آپ انجینئرز کو دیکھیں گے، خدا نہ کرے آپ پادریوں کو، اگر انہوں نے ناپاکی میں زندگی گزاری، آپ ان کو وہاں پر دیکھیں گے، اور وہ وہاں سے نکل